نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم صدق اللہ العظیم۔ آج کی درس سیرت کا موضوع ہے سیرت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کا عملی پہلو۔ ہم تمام مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کے ناطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی سیرت طیبہ ہم تمام لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے اور ہم انہی کی پیروی کرتے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کن چیزوں میں کرنی چاہیے اور کیوں کرنی چاہیے یہ زیادہ اہم ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہم کس چیز میں کریں اور کیوں کریں، اس کے لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو عملی پہلو ہے اسے دیکھنے کی ضرورت پڑے گی اور اسے حاصل کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہی پہلو اور یہی چیپٹر سب سے بڑا ہے، اور تنہا یہی ایک معیار اس فیصلے کے لیے کافی ہے کہ نبیوں کے سردار اور نبیوں کے خاتم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ہیں۔ کیونکہ ہم دنیا میں دیکھیں تو مفید نصیحتیں، اچھی تعلیمات اور بہت بہترین اقوال، جسے اقوال زرعی بھی ہم لوگ کہتے ہیں، بہت سے لوگوں کے ملتے ہیں۔ یعنی اچھی تعلیمات کی دنیا میں کمی نہیں ہے، کمی جس چیز کی ہے وہ ہر کام کی اور عمل کی، یعنی ان باتوں کو صرف زبانی حد تک کہا ہی ہے یا اس پہ عمل کرنے کی بھی کوشش کی گئی ہے، یہ ہے عملی پہلو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان کی اسی عملی سیرت کا نام خلق یعنی اخلاق ہے۔ قرآن کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اخلاق کے بارے میں ارشاد فرمایا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً آپ کا اجر اور ثواب نہ ختم ہونے والا ہے اور یقیناً آپ بڑے درجے کے اخلاق پر ہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ثواب ہیں، اجر ہیں، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے جو سب سے آخری درجے کی حد ہے، آخری درجے کی جو فضیلت ہے، اس پہ وہ فائز ہیں۔ قرآن کریم کے ان دو ٹکڑوں میں دعویٰ بھی ہے اور دلیل بھی ہے۔ پہلے ٹکڑے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجر کے نہ ختم ہونے کا دعویٰ ہے، اور دوسرے ٹکڑے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور اخلاق کو بطور دلیل پیش کیا گیا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اور آپ کے اخلاق خود اس کی دلیل ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ثواب کا سلسلہ، اجر کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہوگا۔ یعنی کوئی انسان ایسا ہے جو مجبور ہے، معذور ہے، اس کے اندر لاچاری ہے، طاقت نہیں ہے، تو اس کی اس مجبوری کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے، اور اس انسان کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کے اندر معاف کرنے کا جذبہ اور بردباری بہت زیادہ ہے۔ لیکن اگر اسی مجبور اور معذور انسان کو اللہ طاقت دے دے اور وہ طاقتور ہو، پھر اس کے اوپر کوئی ظلم کرے یا ایسی بات کہہ دے جو اس کے مزاج کے خلاف ہو اور اسے ناگوار گزر جائے، اب وہ عفو درگزر سے، معافی تلافی سے کام لے اور اپنے اس مزاج کے خلاف باتوں کی سزا نہ دے۔ اب ایسے انسان کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کے اندر بردباری ہے اور یہ اخلاق کا مظاہرہ کر رہا ہے اور اس کے اندر اچھے اخلاق ہیں۔ کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ایک انسان کسی کو نہ مارے، کسی کو تکلیف نہ دے، کسی کے ساتھ برائی نہ کرے، کسی کا مال وغیرہ کوئی چیز نہ چھینے، تو یہ جو تمام باتیں ہیں یہ خوبیاں ایسی ہیں جس کو ہم منفی، نگیٹو کہتے ہیں۔ معاشرے کو اور دنیا کو ایسی خوبی کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی میں ایک جملہ اور بڑھائیے کہ کسی نے کسی کی حق تلفی نہیں کی،
لیکن کیا کبھی ایسا ہوا کہ کسی مجبور کی مدد کی؟ آپ نے کسی کو نہیں مارا، لیکن کبھی ایسا ہوا کہ کسی پہ ظلم ہو رہا تھا تو آپ نے اس کو مظلوم بننے سے روکا یا ظالم کو ظلم کرنے سے روکا؟ یا کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے کسی کے ساتھ برائی نہیں کی، لیکن ایسا ہوا کہ آپ نے کسی کے ساتھ اچھائی کی؟ تو یہ جو کرنے والی بات ہے اسے مثبت پہلو کہتے ہیں، اور دنیا کو، معاشرے کو اخلاق کے اسی پہلو کی ضرورت ہے، نگیٹو والی پہلو کی کہ ہم نے یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، کبھی چوری نہیں کی، کبھی ڈاکہ زنی نہیں کیا، کسی کو گالی نہیں دی۔ ان پہلوؤں کی اتنی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر اتنی زیادہ خیر کا پہلو نہیں ہے۔ آپ نے کسی کی تعریف کی، آپ نے اچھائی کو پھیلایا، تو یہ جو عمل کا دوسرا رخ ہے اسی کی ضرورت جو ہے اسلام نے زیادہ بتائی۔ دنیا کو یہ ثبوتی اور ایجابی خوبیاں درکار ہیں، اور انہی کاموں کا نام عمل ہے، اور یہ سب کی سب خوبیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بدرجہ اتم موجود تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے رحم دل، مشفق، مہربان تھے، اس کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ خدا کی عنایت ہے تم، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ ان لوگوں کے لیے نرم ہیں، اور اگر آپ کج خلق یعنی آپ کے اخلاق کے اندر کمی ہوتی، کجی ہو، ٹیڑھا پن ہوتا، اور آپ سخت دل کے ہوتے، تو یہ لوگ جو آپ کا ساتھ دینے کے لیے آپ کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں، ارد گرد رہتے ہیں، یہ آپ کے ارد گرد سے ہٹ جاتے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم دلی کا بیان ہے، جو دعویٰ اور دلیل خود قرآن کریم جو ہے پیش کر رہا ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر رحم، محبت اور شفقت نہ ہوتا تو یہ نڈر اور بے خوف قوم اور تیز مزاج کے جو عرب قبائل تھے کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع نہ ہوتے۔ دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، کہ تمہارے پاس خود تم میں سے ایک پیغمبر آیا ہے جس پر تمہاری تکلیفیں بہت شاق گزرتی ہے، یعنی تکلیف دہ ہوتی ہے، تمہاری بھلائی کا وہ خواہش مند ہے، ایمان والوں پر نہایت شفیق اور مہربان ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات کا ذکر فرمایا ہے جو تمام انسانوں کے ساتھ تھے۔ چنانچہ فرمایا کہ اے لوگو، تمہارا تکلیف اور مصیبت اٹھانا، حق کے قبول کرنے سے انکار کرنا، اپنی جہالت اور گناہ پر اسی طرح ڈٹے رہنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکلیف دہ ہے، اور تمہاری بھلائی اور وہ خیر کے طلب کرنے کے خوگر ہیں، یعنی ان کی عادت یہ ہے کہ آپ کے لیے ان حالتوں میں بھی بھلائی تلاش کریں۔ تمام انسانوں کے ساتھ یہی خیر خواہی آپ کی دعوت اور تبلیغ اور نصیحت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آمادہ کرتی ہیں، اور جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سن لیتے ہیں، مان لیتے ہیں، تو ان کے ساتھ ان کا رویہ اور بھی مزید شفقت اور مہربانی والا ہو جاتا ہے۔ غرض اس آیت پاک میں اس بات کی شہادت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے خیر خواہ اور خیر کے طلب کرنے والے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ کے عملی اخلاق کی شہادت اور گواہی ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں صرف زبانی احکامات نہیں دیے، بلکہ خود پہلے اپنی زندگیوں میں ان کو اچھی طرح سے اپنے اندر لائے، پھر لوگوں کو کر کے دکھایا۔ اگر آپ دیکھیں تو اللہ رب العزت نے پھر ارشاد فرمایا کہ لوگوں، تمہارے لیے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، اور نمونہ وہی عملی زندگی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ مثلا چھوٹی سے چھوٹی باتوں کو آپ لیں کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں کہ زبانی طور پر اپنے اقوال یعنی زبان سے کہے ہوئی باتوں کے ذریعے ہماری رہنمائی فرمائی، بلکہ نماز کو عملی طور پہ
پڑھ کے دکھایا اور ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ اسی طرح اور بھی مزید بھلائیوں کو بتانے کے لیے بیوی اور بچے کے ساتھ جذبہ ہمدردی دکھانے کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے لیے سب سے اچھا ہو، اور میں اپنی بیوی بچوں کے لیے تم سب میں سب سے اچھا ہوں۔ یہ آپ کا ایک عملی پہلو تھا کہ آپ نے اس پہلو کو بھی بہتر طور پر نبھا کر مسلمانوں کو دکھایا تاکہ ان کے لیے آپ کی عملی زندگی راہ ہدایت بن سکے۔ آخری موقع جو حجۃ الوداع کا تھا، اس موقع پر بھی آپ دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی بہت سارے اپنی عملی احکامات سے بہت سارے حکم جو ہے لوگوں کو دیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ آج عرب کے تمام انتقامی خون کو باطل کر دیا گیا، یعنی تم سب ایک دوسرے کے قاتلوں کو معاف کر دو، اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا خون، اپنے بھتیجا ربیعہ بن حارث کے بیٹے کا خون معاف کرتا ہوں۔ یعنی صرف زبانی کہہ دیتے کہ آج سے جو ہے تمام لوگوں کا جو حق تھا وہ معاف کیا جاتا ہے، آپ پہ جو ظلم کیا گیا تھا آپ معاف کر دیجئے، تو شاید اتنی زیادہ اہمیت لوگوں کے دلوں میں نہ ہوتی، لیکن خود آپ نے ایک قدم بڑھا کر ایک اپنے خاندان کا جو خون تھا جو لوگوں کے ذریعہ ہو گیا تھا اسے معاف کیا۔ یہ ہے ایک عملی پہلو کر کے دکھانا۔ اس کے بعد اس زمانے میں سودی معاملات بھی بہت عام تھے، رواج پایا ہوا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج سے جاہلیت کے تمام سودی لین دین اور کاروبار کو آج سے باطل کیا جاتا ہے، اور سب سے پہلے اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کا سودی جو کاروبار تھا اس زمانے میں، اس کو سب سے پہلے انہوں نے توڑا اور لوگوں کے سامنے اپنا عملی پہلو پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مساوات یعنی برابری، بھائی چارگی، جن سے انسانی کی برابری کی، یعنی بحیثیت انسان ہر انسان ایک دوسرے کے برابر ہے، یہ کر کے اپنی زندگی میں مثال پیش کی۔ اس کی مثال یہ بیان کی جاتی ہے کہ عرب قبائل میں باہمی شرافت کی زیادتی اور کمی، یعنی میں اونچا ہوں آپ چھوٹے ہیں آپ نیچے ہیں، اس کا اتنا زیادہ لحاظ کرتے تھے وہ لوگ کہ لڑائی جب ہوتی، جنگ جب ہوتی، اس میں بھی اپنے برابر کے لوگوں سے وہ جنگ کرنا چاہتے تھے۔ اگر کوئی سردار ہے اس کے سامنے کوئی غلام آ گیا یا سرداریت سے نیچے کا آدمی آ گیا، پھر بھی اس کے مقابلے میں تلوار نہیں اٹھاتے تھے۔ یہ عجیب سی قوم تھی جو جنگ میں بھی اپنی برابری کو ڈھونڈتی تھی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان کیا کہ اے لوگو تم سب آدم کے بیٹے ہو، اور آدم مٹی سے بنائے گئے تھے، نہ گورے کو کالے پر، نہ اعجمی کو عربی پر، اور نہ عربی کو اعجمی پر کوئی فضیلت ہے، تم میں سب سے بہتر وہ انسان ہے اپنے رب کے نزدیک جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو، جس کا تذکرہ سورہ حجرات میں اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے۔ تو تم میں سب سے افضل وہ ہے جو اپنے رب کے نزدیک سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ جو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی ان آیتوں کا اعلان کیا، دفعتاً اچانک اسی وقت جو ہے جو بلند اپنے آپ کو کہتے تھے بلند رتبے کے، اور جن کو نیچے درجے کا کہا جاتا تھا، اعلیٰ اور ادنا، غلام اور مالک، سب کے سب ایک صف میں کھڑے ہو گئے اور ایک لائن میں آ گئے۔ لیکن ضرورت تھی کہ عملی طور پر بھی ان احکام کو اپنے اوپر نافذ کیا جائے۔ یہ مثال خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی کہ اپنی پھوپھی ذات بہن کو جو قریش کے سب سے شریف خاندان سے تھی، اپنے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ سے شادی کروا دی۔ حالانکہ غلام سے شادی کرنا ایک عیب سمجھا جاتا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اللہ کا حکم ان لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہتر وہ ہے جو عمل کے اعتبار سے پرہیزگار ہو، تو آپ نے زید بن حارثہ کا نکاح اپنی پھوپھی ذات بہن سے کروا دی۔ عرب کے اندر منہ بولے بیٹے کا بہت وقار تھا، لیکن اس بعد میں اس رتبے کو بھی قرآن کریم نے مزید آیتیں نازل کی اور اس کو بھی کم کیا۔ جو ان کے یہاں غلط فہمی رائج ہو گئی تھی اس کو ختم کرنا بھی ضروری تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے عمل سے ان تمام تقاضے کو پورا کیا۔
منہ بولے بیٹے کا قاعدہ جب اسلام میں توڑا گیا تو سب سے پہلے زید بن حارثہ، جو زید بن محمد کہلاتے تھے، زید بن حارثہ کہلانے لگے، یعنی جو ان کو پالتے تھے، منہ بولا جو بیٹا بنا لیتے تھے تو ان کو ہی اپنا اصل والد کہتے تھے۔ لیکن قرآن نے جب کہا کہ یہ صرف آپ کی زبانی باتیں ہیں، اسلام میں اس کا کوئی ویلو اعتبار نہیں ہے، تو اس ایسے وقت میں سب سے پہلے زید بن محمد جو تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کے ساتھ اپنا نام ہٹا کے ان کے والد حارثہ کا نام لگا دیا اور زید بن حارثہ کہلائے۔ ایک اور بات رائج تھی کہ جو منہ بولے بیٹے ہوتے تھے ان کی بیوی کو اگر طلاق ہو گئی یا ان کو جو ہے بیٹے کا انتقال ہو گیا تو ایسی عورتوں سے شادی کرنا غلط سمجھا جاتا تھا، مگر یہ محض ایک خیالی رشتہ تھا جس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں تھا، اور اس وہم سے، اس رسم سے بہت سے خاندانی رشتوں اور خرابیوں کی بنیاد عربوں میں پڑ گئی تھی، اسی لیے اس کا بھی توڑنا ضروری تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے توڑنے کے لیے عملی مثال پیش کیا، اور انسان کی سب سے عزیز چیز اس کی عزت اور آبرو ہوتی ہے، جو سب سے مشکل کام تھا۔ یعنی کوئی انسان معاشرے میں کوئی بات چلی آ رہی ہے اور ہم کہتے ہیں نا کہ یہ جو ہے ابا دادا کے زمانے سے چلا آ رہا ہے تو اس کے خلاف کیسے جائیں، لیکن جب صحیح بات معلوم ہو جائے تو اس کے خلاف کھڑا ہو جانا یا اس پہ عمل کرنا گویا کہ پورے معاشرے سے ٹکرا جانا ہوتا ہے۔ ایسے کاموں کے لیے کافی ہمت اور حوصلے کی ضرورت پڑتی ہے، جو حوصلہ اور ہمت ایمان سے ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر خود اس کی مثال پیش کی اور اپنے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ کی مطلقہ بیوی، جو آپ کی پھوپھی زاد بہن بھی تھی، حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا۔ جب سے ہی یہ رسم عرب لوگوں کے لیے ہمیشہ کے لیے مٹ گئی، اور متبنہ کی بیوہ یعنی ان کی جو مطلقہ ہوتی ہیں یا پھر جو بیٹے کا انتقال ہو جائے ایسے بیٹے کا، تو شادی نہ کرنے کی جو بیکار سی رسم تھی وہ ٹوٹ گئی، اور آج تک اور قیامت تک یہ سلسلہ اسی انداز میں چلتا رہتا ہے۔ تو بحیثیت مسلمان ہم لوگوں کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ہم ان باتوں کو کھوجیں اور دیکھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھیں اور ان کو اپنی زندگی میں عملی طور پہ لانے کی کوشش کریں، کیونکہ اچھی باتیں بہت سارے لوگوں نے کہی اور لوگ کہتے رہتے ہیں، لیکن ان تمام اچھی کہی ہوئی باتوں میں ساری باتوں پہ عمل بھی کیا ہو، یہ صرف اکیلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہی ہے، اور کوئی ایسی شخصیت نہیں ملتی جنہوں نے اپنے تمام باتوں پہ عمل کر کے لوگوں کے لیے راہ ہموار کیے ہوں۔ تو اس لیے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہمیں بھی یہ چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اصل زندگی ہے، جو عملی پہلو ہے، جن کاموں کو انہوں نے اپنی زندگی میں کیا اور کر کے ہمیں دکھایا، ہمیں بھی ان تمام کاموں کو اپنی زندگی میں لانا چاہیے، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ، نمونہ اور راہ نجات بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔